بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ پچھلے واقعے سے کچھ ریلیٹڈ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے خود اس سے یہ گفتگو کر کے بلقیس کے نام ایک خط لکھا، جس کا مضمون آگے قرآن میں بھی مذکور آیا ہے اور حضور کے حوالے کیا۔ وہ اس کو چونچ میں لے کر چلا اور اکیلے یا مجلس میں بلقیس کے پاس ڈال دیا۔ بلقیس نے پڑھ کر اپنے سرداروں کو مشورہ کے لیے جمع کیا اور کہا کہ اے اہل دربار، میرے پاس ایک خط جس کا مضمون نہایت باوقت اور عظیم الشان ہے ڈالا گیا ہے۔ باوقت اس لیے کہ حق معنی مضمون ہے، جس میں باوجود انتہائی اختصار کے اعلیٰ درجے کی بلاغت ہے، اور وہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ اور اس میں یہ مضمون ہے کہ اول بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد یہ کہ تم لوگ یعنی بلقیس اور سب ارکان بادشاہ جن کے ساتھ عوام بھی وابستہ ہیں، میرے مقابلے میں تکبر مت کرو اور میرے پاس تابعدار ہو کر چلے آؤ۔ مقصود تمام کو دعوت دینا، اور یہ لوگ سلیمان علیہ السلام کا جب پہلے حال سن چکے ہوں گے۔ وہ سلیمان علیہ السلام ان لوگوں کو نہ جانتے ہوں، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بڑے چھوٹوں کو نہیں جانتے اور چھوٹے بڑوں کو جانا کرتے ہیں۔ اور یا خط آنے کے بعد تحقیق کر دیا ہوگا، اور خط کے مضمون کی اطلاع دینے کے بعد بلقیس نے یہ کہا کہ اے اہل دربار، تم مجھ کو میرے اس معاملے میں رائے دو کہ مجھ کو سلیمان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اور میں کبھی کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی، اور جب تک کہ تم میرے پاس موجود نہ ہو اور اس میں شریک اور مشیر نہ ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے اپنی ذات سے ہر طرح سے حاضر ہیں، اور اگر مقابلہ اور لڑنا مصلحت سمجھے جائے تو ہم بڑے طاقتور اور بڑے لڑنے والے ہیں، اور آگے اختیار تم کو ہے، تو تم ہی مصلحت دیکھ لو کہ جو کوئی تجویز کر کے حکم دینا ہے۔ بلقیس کہنے لگی کہ میرے نزدیک لڑنا تو مصلحت نہیں ہے، کیونکہ سلیمان بادشاہ ہیں، اور بادشاہوں کا قاعدہ ہے کہ وہ جب کسی بستی میں مخالفانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو تہس و بالا کر دیتے ہیں، اور اس کے رہنے والوں میں جو عزت دار ہیں ان کو ان کا زور گھٹانے کے لیے ذلیل و خوار کیا کرتے ہیں، اور ان سے لڑائی کی جائے تو ممکن ہے کہ ان کو ہی غلبہ ہو، تو پھر یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو بے ضرورت پریشانی میں لڑنا خلاف مصلحت ہے، لہذا جنگ کو تو میں ابھی ملتوی کرتی ہوں، اور سر دست یوں مناسب ہے کہ میں ان لوگوں کے پاس کچھ ہدیہ کسی آدمی کے ہاتھ بھیج دوں، اور پھر دیکھوں گی کہ وہ بھیجے ہوئے وہاں سے کیا جواب لکھتا ہے۔ اس وقت دوبارہ غور کیا جائے گا۔ چنانچہ ہدیوں اور تحفوں کا سامان درست ہوا، اور قاصد اس کو لے کر روانہ ہوا۔ جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا اور تمام ہدیے پیش کیے، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم لوگ یعنی بلقیس اور بلقیس والے ہو، مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو، اس لیے ہدیے لائے ہو، تو سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، تو تم کو دے رکھا ہے، کیونکہ تمہارے پاس صرف دنیا ہے اور میرے پاس دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ تم سے زیادہ لہذا میں ان چیزوں کا حریص نہیں ہوں۔ ہاں تم ہی اپنے ہدیے پر فخر کرتے ہوگے، لہذا یہ ہدیہ ہم نہیں لیں گے، تم ان کو لے کر ان لوگوں کے پاس لوٹ جاؤ۔ اگر وہ اب بھی ایمان لے آئیں درست ہے، ورنہ ہم ان پر ایسی فوجیں بھیجتے ہیں کہ ان لوگوں کا ان سے ذرا مقابلہ نہ ہو سکے گا، اور ہم ان کو وہاں سے ضرور کر کے نکال دیں گے، اور وہ ذلت کے ساتھ اور ہمیشہ کے لیے ماتحت اور ضائع ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہ نکالنے کے بعد آزادی سے چھوڑ دی جائیں گے کہ جہاں چاہیں چلے جائیں، بلکہ ہمیشہ کی ذلت ان کے لیے باقی ہو جائے گی۔ تو یہ بہت زبردست قسم کا واقعہ ہے جو میں آپ کو سنایا ہے۔ قرآن کی پوری جو ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے، اس میں مسائل ہیں، بہت سی باتیں ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا کہ میں آپ کو ترجمہ و تشریح کر کے بتاتا ہوں۔ ابن عباس، قتادہ، ظہیر وغیرہ نے کتاب مختوم سے کی ہے، جس سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط پر اپنی مہر ثبت فرمائی تھی۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملوک عجم کی عادت معلوم ہوئی
کہ جس خط پر مہر نہ ہو اس کو نہیں پڑھتے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے خطوط کے لیے مہر بنوائی، اور کیسر و کسرا وغیرہ کو جو خطوط تحریر بنوائے ان پر مہر سب بنوائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خط پر مہر لگانا مکتوب علیہ کا بھی اکرام ہے، اور اپنے خط کا بھی آج کل عادت خط کو لفافوں میں بند کر کے بجلی کی ہو گئی ہے، اور یہ بھی مہر کے قائم مقام ہے۔ جس جگہ مکتوب علیہ کا نام موجود ہو وہاں لکھا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط کس زبان میں تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عربی نہ تھے، لیکن عربی جاننا اور سمجھنا آپ سے کوئی بعید بھی نہیں، جبکہ آپ پرندوں تک کی زبان جانتے تھے، اور عربی زبان تو تمام زبانوں سے افضل اور اشرف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط عربی زبان میں لکھا ہو، کیونکہ مکتوب علیہ بلقیس عربی نسل تھی اور اس نے خط کو پڑھا بھی اور سمجھا بھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط اپنی زبان میں صحیح بنایا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا واقعہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا۔ پھر بلقیس نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد وہ دودھ کی جو بات تھی کہ وہ دودھ نہیں تھے، موجود تھے، اور اس کے بعد اس نے ساری باتیں سنی، اور یہ آگے مزید جو قصہ ہے یہ آگے ہم نے اس کو بند نہیں کیا، بلکہ صورت نمل میں بھی قصہ سٹارٹ ہوا ہے، اور ہم اس کو ابھی مزید آگے اس کو بتائیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ آگے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو آگے بھی بتایا جائے گا۔ تھینک یو، امید ہے آپ فار واچنگ، امید ہے آپ میری ایسے ویڈیو کو پسند کریں گے۔